جب بھی کوئی چیز مثلاً کباب وغیرہ فرائی کریں تو تیل ڈالنے سے پہلے فرائی پین گرم کر لیں اور پھر تیل ڈال کر فوراً ہی اس میں کباب ڈال دیں، اس طرح وہ پیندے سے نہیں چپکتے۔ اگر پنیر کو زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنا ہو تو اس کے چاروں طرف نمک لگا کر مل کے گیلے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں اور ضرورت کے وقت اسے دھو کر استعمال کر لیں۔ اگر باداموں والے برتن میں ایک بڑا چمچ چینی شامل کر دیں تو بادام کئی مہینوں تک تازہ رہیں گے۔ سبزیاں کاٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ آلو کاٹ کر ان پر رگڑنے یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں سے لہسن کی بو دور کرنے کے لیے بہتے پانی کے نیچے رکھ کر ان پر اسٹیل کا چمچ رگڑیں، بو دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں۔ بھنا ہوا گوشت، اسٹیو اور چٹنیوں کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے ان میں پینٹ بٹر شامل کیا جا سکتا ہے۔ بیکنگ کے ڈو بناتے وقت آپ اس میں تیل کی بجائے سیب کا جوس بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اکثر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے۔ اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیا جائے تو وہ جلدی گل جائیں گے۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو فوری پگھلانے کے لیے اسے زیادہ نمک ملے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں۔ اس سے گوشت کی برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ اس میں جمع ہوا خون بھی صاف ہو جائے گا اور اس کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ کم تیل میں مچھلی فرائی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مچھلی کو دھوئے بغیر اس میں تھوڑی دیر کے لیے سرکہ میں بھگو کر رکھیں۔ اس طرح ایک تو مچھلی کی بو دور ہو جائے گی، دوسرا یہ اچھی طرح صاف بھی ہو جائے گی۔ اب مچھلی کو دھونے کے بعد اس پر نمک اور لیموں کا رس لگائیں اور تقریباً 5 سے 10 منٹ بعد توے پر ہلکا سا تیل گرم کریں اور مچھلی کے ٹکڑے اس پر رکھ کر ان کا پانی خشک کر لیں۔ اب مچھلی کا پانی خشک ہو جائے تو اسے ٹھنڈا کر کے اس پر مسالہ لگائیں اور 1.5 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے کے بعد تھوڑے تیل میں فرائی کر لیں۔ اس طریقے کے مطابق مچھلی کم تیل میں بھی اچھی طرح پک جاتی ہے۔